بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس شارٹ ویڈیو میں ٹوپی سے متعلق میں یہاں پر کچھ نامی گرامی علماء کرام کی رائے ایک جگہ کرنے کی کوشش کیا ہوں، جس میں مفتی اکمل صاحب کا بیان ان کے لیے ہے جو لوگ ٹوپی کو نماز کے لیے فرض یا واجب کے درجے تک پہنچاتے ہیں، اور باقی کا بیان خاص کر کے اہل حدیث مطبع فکر کے لوگوں کے لیے ہے۔ اس شارٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شریعت کی روشنی میں ٹوپی کی کیا اہمیت ہے۔ نمبر 2، کیا نماز کے لیے ٹوپی ضروری ہے؟ نمبر 3، اگر کوئی شخص بغیر ٹوپی نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے سر پہ ٹوپی ڈالنا کیسا ہے؟ اور نمبر 4، مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپی کا استعمال کے بارے میں مفتی اکمل صاحب کی رائے۔ تو چلیے سنتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آخر تک ساتھ میں رہیں گے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں، دیکھیں سمجھا کریں مسئلے کو، ہم شریعت بیان کر رہے ہیں، آپ کی مرضی کے مطابق مسئلے بیان نہیں کر رہے۔ شریعت کا کہیں یہ مطالبہ نہیں ہے کہ سر ڈھک کر نماز پڑھو، شریعت ہم پہ واجب قرار نہیں دیتی ہے، لیکن چونکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ایک ہمارا ماحول بھی ہے، ہمارا عرف بھی ہے کہ ٹوپی پہن کے بڑے آتے ہیں تو بعض اوقات ہم ٹوپی پہن کے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں، نہیں بڑے آئیں بزرگ آئیں، تو یہ ہمارے یہاں عرف قائم ہو گیا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو سر ڈھک کر نماز پڑھنا افضل ہے، اولا ہے، مستحب ہے، باعث ثواب بھی ہے۔ دیکھیے ٹوپی اصل میں ٹوپی کو سنت کہنے کی بجائے صحیح بات یہ ہے کہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آدمی سر ڈھانپے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے حج اور عمرہ کے کھلے سر نماز پڑھنے کی ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ 100 گرام کا موبائل رکھا ہوا ہے، آپ جعلی کی 10 گرام کی 20 گرام کی ٹوپی بھی رکھ سکتے ہیں۔ کم از کم نماز کی حالت میں آپ نبی علیہ السلام کے قریب شکل کرنے کی کوشش کریں، عام حالت میں بھی رکھیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھتا ہے یا ننگے سر رہتا ہے گناہ کوئی نہیں ہے۔ بلکہ احمد بریلوی صاحب نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جس کو ننگے سر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہو اس پہ واجب ہے کہ ٹوپی اتار کے نماز پڑھے۔ یہ احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے، ان کے نزدیک یہ واجب ہے، اور یہ بات بار شریعت میں بھی لکھ دی ہے مفتی افضل علی صاحب نے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ان کا موقع میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ ان کے نزدیک بھی واجب کوئی نہیں ہے سر ڈھانپنا، لیکن بہتر ہے، پگڑی بہتر ہے، ٹوپی بہتر ہے، سر ڈھانپنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو سر ڈھانپنا چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں کہ کوئی آدمی جو ہے زبردستی کرے اور جھگڑا کر دے۔ اگر کوئی کھلے سر نماز پڑھے نماز ہو جاتی ہے، اس میں اگر کوئی آدمی کھلے سر نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھے۔ ٹھیک ہے، اور ایک طرف یہ بھی جو ہے افراط اور تفریط کے شکار ہے کہ ہم بغیر ٹوپی کی ہی نماز پڑھتے تو پوری مسجد بغیر ٹوپی کی، یہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ اخلاق نبوی میں سے یہ چیز شامل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی سر ڈھکتے تھے، ہمیشہ نماز روزہ زکوٰۃ بیٹھتے چلتے پھرتے بازاروں میں کھیت میں کھلیان میں کام ہمیشہ ڈھکتے تھے، اور صحابہ اور سلف صالحین کی یہ طریقہ رہا ان کا کہ جو شخص سر نہیں ڈھکتا تھا اس کو اپنا تلامی اسٹوڈنٹ قبول نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کہ سر ڈھانکنا یہ بڑی اہم چیز۔ اب بہت سارے لوگ آتے ہیں، نہیں ہر کلچر کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے ٹوپی کلچر ہے، بولے سر ڈھانکنا آپ کے زمانے کلچر تھا۔ میں نے کہا یہ بات آپ نے میرے سامنے بول دی، کسی اور کے سامنے مت بولیے، پھر تو کل آپ بولیں گے داڑھی بھی کلچر تھا عربوں کا، پھر آپ بعد میں بولیں گے لباس بھی عربوں کا کلچر تھا کہ ٹخنے سے اونچا پہنتے تھے، پھر آپ یہ بھی بولیں گے تو ہر چیز پھر کلچر میں ہی چلے جائیں گے، آپ کی سنتیں پوری کلچر میں نکل جائیں گی۔ ویسا نہیں ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کیا وہ عین سنت ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کا مقام وہی رہے گا، چاہے وہ عربوں کا کلچر تھا یا نہیں تھا۔ کچھ چیزیں آپ نے بالکل کلچر کے مطابق جو عربوں میں طریقہ تھا کچھ کو نہیں کیا، آپ نے حج کے لیے شروعات کی وہیں سے میقات باندھی جہاں سے عرب باندھتے تھے دور جہالت میں، لیکن آپ نے حالانکہ وہ کلچرل پارٹ تھا ان کا لیا، چونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے صحیح تھا، آپ نے لیکن حج میں کپڑے نہیں اتارے جو کہ عرب ننگے ہو کے کرتے چونکہ وہ اسلامک تھا۔ لیکن علماء نے، وہی علماء جو ہمیں یہ مسائل بتاتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو ٹوپی پہننے سے کھجلی ہوتی ہے، بہت شدید قسم کی گرمی محسوس ہوتی ہے، سر گرم ہو جاتا ہے، اور نماز میں جو خشوع و خضوع درکار ہے یہ ٹوپی کا پہننا اس کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، تو پھر برہنہ سر نماز پڑھنا افضل اور اولا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ٹوپی ڈھک کے نماز ادا کرنی چاہیے، یہ ادب اور احترام ہے، لیکن اگر ٹوپی کی وجہ سے کسی کو پریشانی تکلیف ہوتی ہے تو برہنہ سر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اس پر شدت و سختی کرنا جائز نہیں۔ اور یہ تو انتہائی احمقانہ حرکت ہوتی ہے کہ نوجوان کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے پرانے لوگ ہوتے ہیں نمازی، یہ ٹوپی اٹھا کے اس کے سر پہ جا کے رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں بہت شدید گناہ ہے۔ جب نمازی کے آگے سے گزرنا منع کیا گیا کہ اس کی توجہ اللہ تعالی کی طرف سے ہٹ کر اس شخص کی طرف جائے گی، یہ منع ہے۔ ٹوپی رکھنا تو اور بھی اس کے سر پہ، اچھا وہ بال بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات ٹوپی جمتی بھی نہیں ہے، تو اس کو پہلے رکھیں گے وہ سرک جائے گی، پھر اس کو رکھیں گے، تو بھائی یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس کو اسی حال پر چھوڑ دیں، پہلے دین سیکھیں۔
دین کے ہم مصلح بننے کی کوشش کرتے ہیں اور مبلغ بننے کی کوشش کرتے ہیں، دین کے لبے آتی نہیں ہے، سنی سنائی باتوں پر تو ہماری ساری معلومات کا دار و مدار ہوتا ہے، سیکھا نہیں ہوتا دین، تو وہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ آگے بڑھ بڑھ کر کوشش کرتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں اور دوسرے کو بھی گناہگار کرواتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں پلاسٹک کی ٹوپیاں پہن کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں میں اس کو سخت مکروہ قرار دیتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اتنی غلیظ قسم کی ٹوپیاں، کھجور کی بنی ہوئی اور یہ اس کی پلاسٹک کی اور گندی کالا میل اس کے اوپر چھایا ہو اور آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، کس قدر برا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا آپ یہ ٹوپی پہن کے کسی شادی ہال میں جا سکتے ہیں؟ یقینی سی بات نہیں جائیں گے۔ تو جب مخلوق کے سامنے جاتے ہوئے شرم آئے تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے لباس میں کھڑے ہو کر کیسے شرم و حیا نہ آئے؟ لہٰذا ان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ سر کے بارے میں پوچھا ہے کہ بغیر ڈھانپے نماز ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر سر ننگے ہونے سے نماز کا بطلان ہوتا تو حدیث یوں ہوتی جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ایسی کوئی حدیث صحیح ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہاں یہ حکم ہے جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ افضل ہے کہ آپ سر پہ کپڑا رکھیں، وہ رومال کی صورت میں ہو، ٹوپی کی صورت میں ہو۔ سب سے افضل ہے کہ وہ پگڑی کی صورت میں ہو، عمامے کی صورت میں ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اچھا کپڑا ہو، خوبصورت کپڑا ہو، پاک کپڑا ہو، صاف کپڑا ہو۔ سر چھپانا اتنا ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے پلاسٹک کے چھکو یا کھجور کے تنکوں کے بنے ہوئے چھکو جو مسجد کے کونوں میں پڑے رہتے ہیں۔ شیخ، جیسا کہ اہل حدیث مسلک میں نارمل ہر کوئی ٹوپی کا اہتمام نہیں کرتا اور علماء بھی اس پر اتنا زور نہیں دیتے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز بنا ٹوپی کے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ کیا یہ سنت ہے؟ دیکھیے ٹوپی اصل میں ٹوپی کو سنت کہنے کی بجائے صحیح بات یہ ہے کہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا یہ سنت ہے، بلکہ ہر حال میں سر ڈھانپ کے رکھنا الا کچھ حالات کے، جسے خاص طور سے یعنی احرام کی حالت میں سر ڈھانپ سکتے نہیں، اس کو کھلا ہی رکھنا ہے کیونکہ وہ اس کے اعمال میں سے ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس زمانے کے عام طور سے عربوں کا حال یہ تھا کہ وہ سر ہمیشہ ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ اسی لیے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ چلو فلاں صحابی کی عیادت کے لیے، تو ہم ایسے حال میں اٹھے کہ نہ ہمارے سروں پر ٹوپی تھی نہ ہمارے پاؤں میں جوتیاں تھیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ اس کو اپنا لباس شمار کرتے تھے اور زینت شمار کرتے تھے۔ تو سر یعنی ڈھانپ کے نماز پڑھنا، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، عبادت کے وقت میں زینت اختیار کرو۔ یہاں مسجد سے مراد نماز ہے، نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو۔ ایک زینت وہ ہے جو فرض ہے یعنی ستر کا ڈھانپنا، اور ایک زینت زائد ہے کہ جو نفل ہے کہ ایک آدمی اچھا لباس پہنے۔ اسی لیے عید کی نماز کے لیے، جمعہ کے لیے اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں ہم لوگ۔ تو بہتر یہ ہے کہ آدمی سر ڈھانپے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے حج اور عمرہ کے کھلے سر نماز پڑھنے کی ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ بیہقی کی ایک روایت ہے، وہ ضعیف روایت ہے، اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کے پاس سترہ نہیں تھا، تو آپ نے اپنا امامہ سترے کے طور پر رکھ کے نماز پڑھی۔ اس سے اولاً تو یعنی یہ حدیث ضعیف ہے، اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تب بھی الٹا اس سے ٹوپی اتنی امپورٹنٹ ثابت ہوتی کہ اگر آپ کے پاس سترہ ہوتا تو ٹوپی پہن کے پڑھتے، یعنی امامہ ہوتا آپ کے سر پہ، اور اس سے امامہ پہننے کی دلیل ملتی ہے، نہ کہ نہیں پہننے کی۔ سترہ ہوتا تو کیا کرتے؟ نکال کے رکھتے نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تو نماز کے لیے کیسا آئے، سر پہ امامہ باندھ کے آئے تھے، سترہ نہیں ہونے کی وجہ سے آپ نے اس کو سامنے رکھا، لیکن یہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ تو سر ڈھانپنا چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں کہ کوئی آدمی جو ہے زبردستی کرے اور جھگڑا کر دے اگر کوئی کھلے سر نماز پڑھے۔ نماز ہو جاتی ہے اس میں، اگر کوئی آدمی کھلے سر نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھے۔ افسوس یہ ہے کہ بعض مساجد میں، جیسے بعض حنفی حضرات کے ہاں اتنی شدت اس میں ہے کہ بغیر داڑھی کا چل جاتا، بغیر ٹوپی کا نہیں چلتا۔ تو یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ غلو ہے، یہ زبردستی ہے۔ ایک یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں بال اور کپڑے سمیٹنے سے منع کیا ہے،
تو اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی کے بال کھلے ہوں گے تبھی تو آدمی سمیٹنے کی بات کرے گا، لیکن یہ بھی تھوڑا یعنی قوی دلیل نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ہم پہلے سے فرض کر لیے ہیں کہ بال جو ہیں چھوٹے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ امامہ باندھنے کے بعد بھی تو بال لمبے ہوتے ہیں، تو آدمی ایسے سمیٹ سکتا ہے، اور اس کو جوڑا بنانا اس طرح سے بھی ممانعت حدیث میں آئی ہے۔ تو سمیٹنے میں اس طرح سے بھی آتا ہے آدمی بالوں کو اس طرح سے سمیٹے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے وہ دلیل نکلتی ہے۔ بعض لوگوں نے ایک اور دلیل دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آئے اور آپ غسل کر کے آئے تھے تو آپ کے بالوں سے قطرے ٹپک رہے تھے۔ کہا دیکھو اگر ٹوپی پہنے ہوئے ہوتے، یہ امامہ باندھے ہوتے تو یہ بات نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ آدمی کے بال اگر لمبے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال 3 حالتوں میں ہوتے تھے، ایک تو کندھے تک ہوتے تھے، کان تک ہوتے تھے، اور ایک آپ جب یعنی بالکل منہ دیتے تھے اس طرح کی حالت ہوتی تھی۔ تو یعنی آپ کے بال لمبے کندھے تک بھی ہوا کرتے تھے، اس سے قطرے ٹپک رہے ہیں، تو آدمی آج بھی اگر امامہ باندھ لے اور بال گیلے ہوں، قطرے ٹپک رہے ہیں، اس سے امامہ نہیں ہے، کہاں نکلتا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔